ہے کہ محمد الرسول اللہ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جنہیں حضور دے نال ہیں وہ کافر دے مقابلے سخت لیکن آپس دے اندر مہربان۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ بندے انہوں نے ویکھیا تو کر ساری ساری رات یا رکوع کر رہے ہیں یا سجدے راتی گزار رہے ہیں، اس لیے اللہ دی رضا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ تسی انہوں نے چہرے ویکھو گے سجدے کر کر کے انہوں نے چہرے جو نور خارج ہو رہے ہوئے گا۔ اللہ انہوں نے صفت بیان کر رہے ہیں، پھر اللہ فرما رہا ہے ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، کہ حضور دے صحابہ دی شان صرف قرآن اچھ نہیں ہے بلکہ تورات اور انجیل اچھ بھی لکھی۔ پھر اگے اللہ نے کی فرمایا کَزَرْءٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاءَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے جی میں ایک زمیندار پہلے ایک دانہ بیج بونتا ہے، مڑا گدوا پھر اگے بدی بدی فصل اور پوری پک کے تیار ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھیتی یہ ہوئی کہ کتھے ایک کلمہ گو ہویا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چلنے، پھر پہلے طبقے نو اللہ نے فرما وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ اللہ نے قرآن کے 10ویں پارے سے ارشاد فرمایا کہ جب پہلے لوگ مسلمان ہو گئے، مہاجر یا انصار، اللہ فرما رہا ہے میں انہاں تے راضی ہو گیا، وہ میرے تے راضی ہو گئے، اور جڑا انہاں دی پیروی کرے گا اللہ اس تے بھی راضی ہو گیا اور اللہ تے راضی ہو گیا۔ تو اللہ نے کی فرمایا ہے کھیتی حضور دی ودی پک کے تیار ہو گئی۔ ظاہر ہے کتھے 83 مرد 4 عورتیں ہجرت کرنے والے، کتھے سرکار نے وصال میں تک 1,24,000 ہو گئے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جب کھیتی حضور دی پک کے تیار ہوئی نا، کہ جنہ دی آپ نے تربیت کی تھی کمال تے پہنچ گئے، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، کافر وے دیتے حضور دے صحابہ نے وے کے سڑ دے کہ کتنے ایک ہستی ہاں اور ایک نے اس پوری دنیا دے اندر انقلاب پیدا کر لی تھی، پھر وہ ایک جتھے گیا ہے اس نے اسلام دا نام روشن کر دی۔ ہون آگے چکے سی حضور دیا دامن بھلا بیٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دامن چھوڑ دیتا تو ہون انہی ہونا ہون تو بندے دے آگ کے سوانیاں بھی نہیں لگ دی۔ کیویں لگے بھئی اے طبقہ پہلا ہوئے اے دریامہ نو کھاتا کھانا لے ہوئے اور ہون والا ہوئے وہ دے بچے بھی آنکھیں نہیں لگتے۔ کیوں لگے اس دے آنکھیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرضی چھوڑ دیتی اور مرضی انہا لوگوں نے کی تھی ہاں ہر وقت ڈھونڈ دے ہاں نبی پاک راضی کی میں ہوتی۔ ابو داؤد شریف دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک صحابی دے بارے بات کی تھی کہ بڑا اچھا بندہ ہے، انہوں دا نام ہاں خورین اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا اچھا بندہ ہے پر دو گلہ کدی نہ ہو دیاں تو بہت چنگا بندہ ہے۔ حضور نے فرمایا کی گل فرمایا ایک وال لندے رکھے ہوئے سو کندیاں تو تھلے نہیں، تو کندیاں تو تھلے عورتاں دا کام ہے مرداں دی شان نہیں ہے۔ اور ساڑھے کئی بال رکھی بدے ہوندے نے، حیا ختم ہو گیا، وہ بندے سوانیاں پڑھے اور سوانیاں بندے پڑھے، پتہ ہی کوئی نہیں، شعور ہی نہیں۔ ایک بات ہے آپ نے ارشاد فرمائی اور دوسری ہے کہ چادر تھلے گھسیٹ کے چلتا ہے، او کول کوئی نہیں۔ آپ نے ویسے بات صحابہ جت کی تھی وہ بندہ کول نہیں ہے، کسے نے جا کے انہوں دست دیتا کہ سرکار تیری تعریف کر رہے ہیں بندہ بڑا چنگا پھرا دوئیں گلنا نہیں تھی۔ اس نے کی کیتا چھری لئی رات دا ٹائم ہاں وال اپنے کٹ کے کرنا دے برابر چکی کہ میرے نبی نو اگر لمبے وال نہیں پسند تو میں نو کی ضرورت پہی، اور چادر اچھی کر لیا کہ آئی تو بعد نہیں بھی نہ اس جدو صبح آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں بے کیوں چاہتا ہے کہ نبی پاک یہ میں راضی انہوں نے کر لیں۔ آپ مسجد نبی وال جا رہے ہیں ویکھے ایک بندے بلڈنگ بڑی اچھی کہ ایک ہی چیز ہے، یہ فلاں بندے نے گھر بنا بڑا اچھا، اس وقت مسجد نبی اور دی چھات کھجورہ دے پتے پائے ہوئے ہیں، جدو بارش آوے آج اتنی چون دی آگے تھلے گھارہ بن جاتا، اس لئے مڑے گھارے ہی بنانے ٹھیک نہ
بس اس کو کسی اتنا دس سے آئے کہ تیرا گھر بیک کے حضور خوش نہیں ہے. آپ جدو دوسرے دن گزرے تو کوئی نہ نظر آ رہے ہیں کہ کی بڑے ہیں کہ جی اس نے گرا دیتا ہے کہ حضور نو نہیں پسند تو میں نو کے لوڑ پہی اس گھر. اور ایسے لوگ ہوئے حضور دی امت دے اندر ایسے لوگ ہوئے. ہندوستان دے بہت بڑے ولی اللہ نے اپنے بیٹے نو آ کر بیٹا کدو میرے نبی نے بڑا پسند کیا تو بھی پسند نال کھادا کر. بچہ اس نے کہا میں تو نہیں ایڈا چنگا لگنا. والد نے تلوار نہیں تو گردن لا چھٹیا کہ میرے نبی نو پسند ہوئے تینوں نہیں پسند پھر ہی ہو جب پتر مینوں نہیں پسند. یہ طبقہ ہے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیاں کی تھیں تو قرآن نے انہوں نے قصہ بیان کر دے. قرآن نے انہوں نے شانہ بیان کر دے. نبی کریم علیہ السلام امام ترمذی روایت لکھ دے انجھے ایک دو گلہ بس پھر چھٹی کریے کیونکہ میرا جنہ دل ہوندہ ہے وہ ہے کہ بھئی بندے ویلے نال گھر جا کے سمیں تے پھر صبح جماعت نال نماز پڑھیا کریں تے جی اللہ کسی نے تہجد دی توفیق دے تو وہ بھی کوئی دو چار نفل پڑھ لیا کریں تے جی انج محفل آن بھئی ساری رات صبح نماز گائی نہ ہو میں ایک اتنا ٹیڈی پیسہ ہی فائدہ کوئی نہ الٹا ہوتا نقصان ہو جائے. حضور سید علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ ابو بکر تے رحم کرے. میری امت دا سب تو رحم دل بندہ دا نام ابو بکر صدیق. فرمایا میری امت دا دلیر آدمی اور گل سچی کر چھڑے پاویں کسی نو کوڑی لگے فرمایا فاروق اعظم. اگے فرمایا میری امت دا سب تو حیا والا بندہ کہ جس تو فرشتے بھی حیا کر دے ہونو عثمان غنی. اور فرمایا میری امت دا سب تو بڑا قاضی کہ جس دا فیصلہ کدی غلط نہ ہوئے حیدر کرار مولا علی شیر خدا. اور دوسری روایت ہے نبی کریم علیہ السلام ایک بندے کو آپ نے ایک جانور ادھارا لے لیا کہ وہ بندہ جا رہا واپس رستے چ مولا علی شیر خدا ملے. آپ نے کہا بھی جانور دے رہے ہیں جی دے کے آ گیا. آپ نے فرمایا بھئی پیسے کوئی نو لے اس نے کہا ادھار ہے. کتنی دنائی ہے مولا علی شیر خدا دی. اس بندے نے آکھے جا کے پوچھا حضور کو کہ یا رسول اللہ اگر کل میں آواں تو تسی نہ ہو دنیا تے تھوڑا مثال ہو چکا ہے تو مڑ پیسے کہیں تو مانگو. وہ بندہ واپس آ گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دا مثال ہو گیا ہوئے کل آواں پیسے پھر کچھو لگا. آپ نے فرمایا پھر ابو بکر کو لے لیا اور پھر واپس آیا. مولا علی شیر خدا پوچھنے کی جواب ملے. اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نہ ہوں مانا تو پھر ابو بکر صدیق کو لامی میرا قرضہ تینوں دے دے. آپ فرماندے نے جا تے پوچھ بھی اگر ابو بکر صدیق دا ہی کال وصال ہو جائے تو پھر. وہ بندہ واپس آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا اگر مثال ہو گیا تو ابو بکر صدیق قرضہ دے گا اور اگر ابو بکر صدیق دا مثال ہو جائے پھر کون قرضہ دے گا. فرمایا فاروق اعظم دے دے. واپس آیا مولا علی شیر خدا فرماندے نے ہن کی جواب ملے. اس نے کہا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ابو بکر صدیق دا مثال ہو جائے تو فاروق اعظم قرضہ دے لے. مولا علی شیر خدا فرماندے نے جا پوچھ بے اگر فاروق اعظم دا مثال ہو جائے. وہ بندہ آیا اس نے کہا میرے آقا اگر فاروق اعظم دا مثال ہو جائے تو پھر ایک قرضہ کون دے سے. آپ نے فرمایا عثمان غنی دے گا. حیدر کرار مولا علی شیر خدا پوچھ دینے کہ ہاں مل لیا ہن کس کا نام ہے. اس نے کہا جی سرکار نے فرمایا میرا وصال ہو گیا ابو بکر صدیق دے گا. او دا وصال ہو گیا فاروق اعظم دے گا. او دا وصال ہو گیا عثمان غنی قرضہ دے گا. مولا علی شیر خدا فرماندے جا پوچھ دی عثمان غنی دا وصال ہو جائے پھر قرضہ کون دے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جدو آیا نا تو اس نے ہن سوال کیتا کہ میرے آقا بلا ہن قرضہ کون دے گا اگر حضرت عثمان غنی دا وصال ہو گیا. سرکار مسکرا پے. آپ نے فرمایا جس تینوں گل ہے مڑ او قرضہ دے.
تو مولا علی شیر خدا فرماندن میں اس سے پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد ابو بکر صدیق خلیفہ ہونگے، پھر فاروق اعظم ہونگے، پھر عثمان غنی ہونگے، اور آخر تے میں مولا علی شیر خدا خلیفہ ہوں کہ جنہیں قرضے دی ترتیب ہاں آپ دی دنائی ہاں کہ اشارے تو ہی سمجھ گئے ہیں کہ پیچھے کون کون ہوئے گا جنہیں قرضہ دیتی جائے گا. تو نالی فرمایا جس بندے ہونتے نو گلے آئے نا مڑ او قرضہ دے سکتے. تو مولا علی شیر خدا فرماندن میں سمجھ آگئی کہ گلہ میں عید سے کردہ پہ ہم پر میرے نبی نے پتہ ہا کہ انہوں بھیجنا بار بار کون ہے، اس چیز دا بھی علم ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ نے یہ ترتیب سیٹ کی تھی ہاں کہ میرے بعد این ہوئے گا قیامت تک کا زور نو امت ابد. اس تو بھی تھوڑا جگہ چلیے صحیح سند دنال جو حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں نے اس بندے دا بھی پتا ہے جس نے سب تو آخر دے دوزخ چو نکل کے جنت ہے جاؤں. بس یہ بات سنا کے چھٹی. اچھا یہ تو ہمیں پتا ہے کہ آخری جنتی حضور دی امت دا ہوئے گا نہیں، گل پکا لے لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے تک میں جنت نہ جانا کوئی نبی نہیں جا سکے گا، اور جتنے تک میری ساری امت جنت نہ چلی جائے کوئی امت نہیں جا سکے گا. تو حضور دی امت سب تو پہلے چلی جائے گی، وہ کسی اور پیغمبر دا امتی ہوئے گا جس نے سب تو آخر تا دوزخ جو نکل گئی جنت جانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے میں اس نے جاندا تے موڑا کہ میں ویدہ پہ میں اس کی کرنا کی ہے. اللہ رب العزت فرمائے گا بھی آ جا باہر. اللہ نو آکھے گا تینو کی چاہیے گا گال کر میں دوزخ جو تک کٹ لیا ہون کوئی تیری خواہش ہے. وہ بندہ آکھے گا یا اللہ کدی او درخت سایہ دار تھلے دے وہ دے تھلے میں بیج دے بس کچھ بھی نہیں مانگا. اللہ فرمائے گا وعدہ کر لے کوئی شاید منگے گا نہیں، آکھے گا نہیں مانگا. درخت تھلے چلا جائے گا. کچھ دیر تو بعد آکھے گا یا اللہ جڑے اگلے درخت نے ڈھیر ٹھنڈے لگ دے پہ مہربانی کر دے چلو میں اتھے بھیج دے. اللہ فرمائے گا بھیج دینا پر ہون تو کوئی شاید نہیں منگے گا. آکھے گا نہیں منگا اگے بھیج دے گا. پھر آکھے گا یا اللہ تو بڑا کریم ہے جنت دروازے تے جڑے درخت ہیں کدی تو میں انہاں درختاں تھلے بھیج دے میں. اللہ فرمائے گا ہون پکی گل کوئی شاید نہیں منگے گا. تو آکھے گا نہیں. جدو دروازے والے درخت تھلے جائے گا تو تھوڑی دیر بعد آکھے گا یا اللہ مہربانی کر دے جنت جی بھیج دے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ اس نو جنت جی بھیج دے گا. تے آکھے گا ہون کی چاہیے گا تو ویکسی تو آکھے گا یا اللہ جنت ہر ایک نے مال لئیے میرے واسطے تو جگہ ہی کوئی نہیں. اس جگہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پہ صحابہ دے نصیاب دے دیکھے دند مبارک مسکرائے خوش ہو گئے کہ وہ بندہ جڑا ہے نا وہ مسکرائے گا تو اللہ بھی مسکرا ہوئے گا اپنی شان دے مطابق. اور سیدھی حقیقت سمجھ دے کہ عجیب بندہ ہے ایک درخت تھلے آیا موڑا کہ ان کا شانی منگدا موڑ اگے دوسرے و تیسرے چلدا لیکن وہ شان کریمی ہاں. اللہ فرمائے گا تینوں اتنی جنت دے دینا کہ دنیا میں اتنی نہیں ہوئے گی اس تو بھی زیادہ دے دینا. لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے ایک حضور دی امت ہے سرکار نے فرمایا میری ساری دی ساری امت جنت جائے گی. تو یہ دیکھی ہونگے تین حصے ہونگے. سرکاری دو علیہ وسلم فرماندے نے کہ اللہ پاک نے فرمایا محبوب سودا کر لے میرے نال یا ادھی امت بغیر حساب کتاب دے جنت یا مقام شفاعت لے لو. مقام شفاعت میں جس نو چاہو بخشوا لو. تو ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بڑا چنگا کام ادھی امت بغیر حساب کتاب دے بخشوا لو. آپ نے فرمایا نہیں میں اللہ کو مقام شفاعت لے لیا ہے کہ میری باقی ادھی امت کتھے جائے گی. پھر خوشخبری آ گئی کہ محبوب تہاڈی امت 70,000 بندے کوئی حساب نہیں ہوئے گا جنت جان کے. صحابہ سن دے رہے ہیں. ایک صحابی نے حضرت ابوبکر صدیق نے کان نے چکھیا کہ تسی عرض کرو کہ یہ تھوڑے نہیں 70,000 اللہ کو ودواؤ تھوڑے جائے. آپ نے دعا کر دی یا اللہ 70,000 تھوڑے نہیں. اللہ نے فرمایا 70,000 دے نال
ہر ایک دے نال موڑ 70,000 ہوئے گا. تو 70,000 ضرب 70,000 کتنے ہو گئے؟ بڑی کمزور ہے ضرب تھا. یہ نہ کوئی 4 ارب تے 90 کروڑ ملتے ہیں. یعنی اتنے امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بغیر حساب کتاب دے. سرکار فرماندے نے ایک حصہ میری امت دا جنہ دا حساب ہی نہیں ہوئے گا. دوسرا حصہ میری امت دا ہوئے گا حساب ہوئے گا ان سوکھا حساب ہوئے گا. جس تو آسان حساب لے لے گا اللہ اس میں بھی معاف کر دے گا. اور تیسرا طبقہ ہوئے گا انہوں دا اوکھا حساب ہوئے گا. تو اسی دعاواں اور کچھ تھوڑی جی کوشش کر لئے بھئی تریے طبقے نالوں بندہ پہلے چنا آ جاوے تو چنگا ہے. کی خیال ہے آپ کا؟ بھلا جس بندے دل کردہ ہوئے بھی اللہ میں نے پوچھے ہی نہ ہے کسی بندے دل کردہ. یہ تیری ضرورت کو اپنا شعبہ نہیں ہونا. سبحان اللہ کھان اللہ دلات کھڑے کرنا. اور دلیل ایک بڑی خوبصورت ترکیب ہے. میں آپ کو مشورہ دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی شان ہے جیڑی نیکی بھی کرے نا او دا اجر 10 گنا. کتنا اجر؟ پہلی امتاں کوئی نہیں. بڑی پکی گل کر رہے ہیں کہ جتنیاں امتاں آئیاں نے ایک نیکی کر دے ہیں ثواب ایک دا. حضور دی امت آئی نیکی ایک کرن ثواب